شاعری اہل بیت شاعر آل یاسین جناب ظہیر الحسن ظہیر صاحب سے کہ وہ ان کے فروز ممبر ہوں اور فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائے۔ اختتام مجلس میں شبی علم مولا عباس علیہ السلام برآمد فرمائے اور ماتمی سنگتیں جناب رسول خدا کو مولا عباس کا قدس پیش کرے گی۔ برائے تاجیل ظہور امام زمان بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات کریں۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام یک سبحان آواز تو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پر لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھ دیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ اجازت ہے جی نوکری شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ بے بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے میرے عظیم محسنین بانیان کی یہ پرخلوص بچھائی ہوئی صف اعظام کریمہ آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے سامعین، جتنے صاحبان ایمان صف اعظام میں موجود ہیں یا جو مزید آنے کے ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ حاضری عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں صغیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ صلی علی محمد۔ پہلا جملہ آج کی اس مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے، ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور جناب کی نسلوں کی امانت ہے۔ تھوڑا تھوڑا آپ بولیں گے تو منزل خوبصورت ہو جائے۔ یہی جملہ بتائے گا کہ مجھے اپنے عزت والے سامعین کو کس روی شہید راہ پر لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا۔ بھائی آپ بولے یا بولے یہ جگہ بدل لیں۔ امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت، بہت شکریہ سیدہ آپ کو سلامت، اللہ آپ کو
سارے ولایت علی میں رکھے۔ اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اپنی طرف سے کہوں تو مجمع کا حق ہے اٹھا کے دیوار پہ دے مارو۔ میں سید الانبیاء کی حدیث ڈھال کے طور پر استعمال کروں گا قمر بھائی، اور حدیث پڑھنے کا سارے ایک مطلب اور مقصد یہ بھی ہے کہ میری بات کا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، پہلے تو میری دعا ہے کہ مالک میرے بانیان کو اس سے بھی وسیع جگہ عطا فرمائے، اور اتنی کھلی جگہ عطا فرمائے، اس میں بھی اتنے مومنین آ جائیں کہ آخری مومن کے سرہانے پر آسمان کا فرشتہ کھڑا ہو کے کہے بھائی تھوڑی سی جگہ مجھے بھی دے دو۔ التماس ہے کہ کافی سارے، بہت شکریہ، کافی سارے مومنین باہر کھڑے ہیں، تو نیاز حسین تھوڑا تھوڑا آپ کمپریس ہو جائیں، ساتھ ساتھ ہو جائیں، تاکہ اور مومنین کو بھی جگہ مل جائے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بہت پیارا، بہت شکریہ، مہربانی۔ اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا۔ سبحان اللہ جی سبحان اللہ۔ دعا چاہیے آپ سے، مولا آپ کو صحت عطا فرمائے۔ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کا بیٹا ذاکر ہے، بے شک اس سے بڑا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ بے شک جی بھائی، بے شک۔ اپنی طرف سے کہوں تو مجمع کا حق ہے اٹھا کے دیوار پہ دے مارو۔ منتظر بھائی، میں سید الانبیاء کی حدیث ثبوت کے طور پر پیش کروں گا، اور ثاقب شاہ جی، حدیث پڑھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میری بات کا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، رسول کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو لہذا میں رسول کی حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، پھر پتہ چلے گا کہ میرا عزت دار مجمع ولائے علی کو کہاں جا کے تسلیم کرتا ہے اور کہاں سلام کرتا ہے۔ سید الانبیاء نے اپنی طیب زبان سے فرمایا تھا، من انکرا ولایتوں کا یا علی فقد انکرا ولایت اللہ، یا علی جس نے تیری ولایت کا انکار کیا اس نے اللہ کی ولایت کا انکار کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے صاحب جیو، یا جو ہاتھ اٹھا، بہت مہربانی، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا موتا۔ یار یہ آنے جانے والا سلسلہ بند کریں یا کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ بات سے بات نکلتی ہے، چونکہ سرکار وفا سے منسوب مجلس ہے تو سرکار وفا پہ زیادہ باتیں ہونی چاہیے، لیکن جناب کے ذہنوں کی زمین کو تیار کرنے کے لیے، ہم اثر ذہنوں کو ساتھ ملانے کے لیے، بزرگوں کو سے دعا لینے کے لیے میں ایک فکرہ ضمنی عرض کر دوں۔ کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ اس نسل کو بتانے کے لیے بھی علی پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ بات سے بات نکلتی ہے، 2 منٹ کی تمہید ہے، وہ سن لو پھر منزل کی طرف بڑھ جائیں گے۔ علی کا ایک ماننے والا تھا، کوفہ کا رہنے والا تھا، آپ کے اور میری طرح بشر تھا، بشری غلطی کر بیٹھا، چوری کر لی۔ بندے غلطیاں کر لیتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں۔ شبیہ الحسن بندے پکڑ کے علی کے سامنے لے آئے۔ بلال شرازی صاحب بادشاہ سے کہنے لگے، تنزل مولا، یہ آپ کا ماننے والا ہے، یہ آپ کا نوکر ہے، یہ آپ کا شیعہ ہے، اس نے چوری کی ہے۔ علی فرماتے تو نے چوری کی ہے، جان بوجھ کے مالک نے ہم تک ایک راز ولایت پہنچانے کے لیے سائی وال والوں اس بندے سے دانستہ سوال کیا، تو نے چوری کی ہے، کائنات میرے اختیار میں ہوتی تو اس کے جواب دینے کے انداز پہ قربان کرتا، اس نے بتایا ہے کہ حجت کے سامنے بولنا کیسے ہے۔ علی فرماتے تو نے چوری کی ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا آپ کے سامنے جھوٹ بول کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتا۔ آئے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو ٹھیک ہے۔ جیو ایک دفعہ دوبارہ نعرہ لگواؤ اور کوئی بندہ چپ کر گیا تو پھر دکھ لگے گا، بھی مجھے دانت فٹ دے رہے ہو۔ کم از کم شایان شان تو علی کے نعرہ ہونا چاہیے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔
بندے پکڑ کے علی کے سامنے لے آئے. علی نے پوچھا تم نے چوری کی ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا آپ کے سامنے جھوٹ بول کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتا. علی فرماتے کمبر جی مولا تلوار لا. اب جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں, مجھے پتا ہے یہاں معیار سنا جاتا ہے, فضائل سنے جاتے ہیں, عقیدہ سنا جاتا ہے, معرفت سنی جاتی ہے. اگر یہ میرے دعوے سارے سچ ہیں تو اسی جملے پہ نتیجہ مل جانا چاہیے. علی فرماتے تلوار لا. تلوار علی کے دستے اطہر پر آئی تو سائیوال والوں تلوار نے سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں شکر ادا کیا. تیرا شکر ہے جس کے لیے اتارا تھا اس کے ہاتھ میں آ گیا. امام حسین آپ کو سلامت, امام حسین آپ کو سلامت. سر میں شکر گزار ہوں, سر میں شکر گزار ہوں. ادھر والے آپ بھی مجھے اتنے ہی پیارے ہیں جتنے ادھر والے پیارے ہیں. ادھر سے فٹ داد آ رہی ہے, آپ ابھی تک سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. چاہتا ہوں آپ بھی میرے کاروان کا حصہ بن جائیں. 4 انگلیاں سائیوال والوں یہاں سے میرے امام نے کاٹ دی. کتنی؟ 4 انگلیاں. اب میں دیکھوں گا کون سا ذہن کتنی بلندی پہ جا کے علی کو سلام کرتا ہے. 4 انگلیاں کٹ گئیں. کٹی ہوئی انگلیاں کٹی ہوئی ہتھیلی پہ رکھ کے کوفہ کے مرکزی چوک میں کھڑے ہو کے آواز دے کے کہنے لگا کوفے والو آؤ تمہیں بتاؤں یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو امیر المومنین ہے. آپ بول رہے ہو نا, ایسے بولتی علی بات. کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. آواز دے کے کہنے لگا یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہے جو امیر المومنین ہے, جو یاسوب الدین ہے. یہ انگلیاں اس نے کاٹی جو دین کا دین ہے. کتنے لفظ تبدیل کروں جو جناب بول پڑیں گے. یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو کعبہ کا کعبہ ہے, جو حسنین کا بابا ہے, جو داماد رسول ہے, جو شوہر بطول ہے. اللہ کرے زبان اب سورت زیدی صاحب وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. آواز دے کے کہنے لگا یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جسے اللہ نے اپنے گھر میں اتارا. یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس کے لیے تلوار اللہ نے آسمان سے نازل کی. یہ انگلیاں اس نے کاٹی جو شب معراج مصطفیٰ سے اللہ کی جگہ باتیں کرتا رہا. کٹ نہ جائے وہ زبان جو شیعہ ہو کے علی کو سلام نہ کر سکے. آواز دے کے کہنے لگا کوفے والو آؤ تمہیں بتاؤں یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس کے گھوڑے کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا. اللہ اللہ اللہ. امام حسین آپ کو سلامت. یا سیدہ آپ کو سلامت رکھے. بندے پریشان ہو گئے, بھئی انگلیاں کٹ گئیں, علی کے فضائل کی تسبیح جاری ہے. بس ٹھیک ہے ہو گیا اسٹیبل. انگلیاں کٹ گئیں, علی کے فضائل کا قصیدہ جاری ہے. بندے دوڑ کے علی کے سامنے آئے, یا علی عجیب ماجرا ہو گیا, آپ نے انگلیاں کاٹ دی, وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے. یہ بات بولنے والی تھی, ساری لانے والی نہیں تھی. آپ نے انگلیاں کاٹ دی, وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے. علی فرماتے جاؤ واپس لے کے آؤ. اب میں دیکھوں گا کون سا ذہن ہے جو ابھی تک علی کو سلام کرنے میں مصروف نہیں ہوا. بندے پکڑ کے علی کے سامنے لے آئے. علی فرماتے سنا ہے تو کوفہ کے مرکزی چوک میں کھڑے ہو کے میرے فضائل کا ترانہ پڑھ رہا ہے. اب اسی میں مجلس ہے, اسی میں فضائل ہے, اسی میں درس ہے, اسی میں معرفت ہے, اور اسی میں جناب کی داد ممبر تک آ جانی چاہیے. 2 بندے میرے ساتھ نہیں بول سکتے, ایک وہ جو مجلس میں آگے بھی نہیں آیا, دوسرا اندر سے جس کا عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا, تیسری وجہ یہ تو میرے ساتھ نہ بول ہے. انگلیاں کٹ گئی, فضائل علی کا قصیدہ جاری. علی فرماتے ہیں انگلیاں کٹوا کے وہ بھی میرے ہاتھ سے پھر میرے فضائل پڑھ رہے ہو. آواز دے کے کہنے لگا مولا کیسے نہ پڑھوں آپ کے فضائل, آپ نے مجھے دنیا میں سزا دے کے جہنم کی آگ سے بچا لی. اسے کہتے ہیں مجلس. سیکھن ہاں جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی سیکھن ہاں. سیدہ آپ کو سلامت. سارے بولو آپ نے مجھے صلوات اب ذکر کے آخر میں پڑھوائیں گے. یہ سارا ذکری صلوات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. انگلیاں کٹ گئی, میرے فضائل کا قصیدہ جاری ہے. آوازی مولا کیسے نہ پڑھوں آپ کے فضائل, آپ نے مجھے دنیا میں سزا دے کے جہنم کی آگ سے بچا لیا. علی فرماتے اتنا عشق مجھ علی سے, اتنی محبت مجھ علی سے, اتنا پیار مجھ علی سے, پھر مجھے بھی تو علی کہتے ہیں نا.
भाई वाह। चलो ठीक है, फिर तुम आजमा लो अपनी चुप को। मैं करबला वाले की करीमी को आवाज देता हूँ, देखता हूँ तुम्हारी चुप ताकतवर है या आले मोहम्मद का करम। फैसला इसी बारगाह में, इसी मिंबर पे या इसी लफ्ज पे या तो बोलेगा या बीबी ने ज़ाकरी की खैरात अता ही नहीं फरमाई। मिन्नत करके मजमे की दाद लेना उस्ताद ने सिखाया ही नहीं है, ना मैंने कभी दाद के लिए मजमे की मिन्नत की है। मिन्नत में जनाब सलमान की करता हूँ, अबू ज़र की करता हूँ, जनाब फिजा की करता हूँ, आज भी उन्हीं की करूँगा। बोलोगे तो फिर बात बनेगी। अली फरमाते हैं मैं अली हूँ, देने पे आ जाऊं, ना गिर के देता हूं ना तोड़ के देता हूं। आहा आहा अल्लाह अल्लाह। जियो जियो इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। भाई जियो। कटी हुई उंगलियां कटी हुई हथेली के साथ रख। वाह वाह। ये लफ्ज आपने जाय कर दिया है, ये फिक्रा आपने जाय कर दिया है, ये बात बोलने वाली थी। अली फरमाते कटी हुई उंगलियां, आरिफ वाले तक मुझे चेहरे नजर आ रहे हैं, लाहौर तक मुझे चेहरे नजर आ रहे हैं, और चीचा वतनी के कुछ साहिबान मुझे नजर आ रहे हैं। कसूर से भी मातमी संगत आई हुई है, मौलाई ने हिसारे विलायत अली में रखे। अली फरमाते कटी हुई उंगलियां कटी हुई हथेली के साथ रख। बंदे ने अली का हुक्म हुक्म खुदा समझ कर, मैं कह गया तू रह गया, मैं कह गया तेरा भाई ये रह गए। बंदे ने, भाई अली की इताअत अल्लाह की इताअत है या नहीं है? अली का हुक्म मानना, क्यों मुझ पर आदि को चुप करके बैठे हुए हो? अली का मानना अल्लाह का मानना है ना, क्यों भाईजान? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। कटी हुई उंगलियां कटी हुई हथेली के साथ रख। बंदे ने अली का हुक्म हुक्म खुदा समझ कर कटी हुई उंगलियां कटी हुई हथेली के साथ रखी। साहिवाल वालों, अली ने दस्ते इमामत फेरा, हाथ वैसे हो गया जैसे पहले था। ये हाथ है जो अल्लाह के हाथ से रिस्क लेता है, हाथ वैसे हो गया जैसे पहले था। बंदे परेशान हो गए, या अली अजीब हाथ खोली तो मुझे नहीं प्यारा जितना सारा मजमा प्यारा है। बंदे परेशान हो गए, या अली अजीब माजरा है, पहले आपने काट दी फिर आपने जोड़ दी, मौला काटनी थी तो जोड़ी क्यों, जोड़नी थी तो काटी क्यों? अली फरमाते खामोश, वो चोरी करने की सजा थी, ये फजाइल पढ़ने की जगह। क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन आपको सलामत, इमाम हुसैन आपको सलामत। सैयदा आपको हिसारे मिले। या अली या अली या अली। मजलिस है सरकार वफा से मंसूब। वाह वाह। जियो जियो। घड़ी नहीं दिखानी आज मुझे, आज तू भी यही तो मैं भी यही। इतना प्यारा मजमा कभी कभी मिलता है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखिए। मजलिस है मंसूब सरकार वफा से। मैं एक फिक्रा कहूँ फिर देखूं सरकार वफा के फजाइल का कौन सा दरवाजा खोलना है जनाब के सामने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कह दूं अली अली होता है। सर मैं दोनों हाथ पेशानी पे रख के सलाम कर रहा हूँ। साकिब शाह जी जो इस सतर पे मेरा हम सफर हुआ है सौलत भाई, उसे मैं दोनों हाथ पेशानी पे रख के सलाम कर रहा हूँ। अली अली होता है। चलो जरा सी रेपुटेशन करो, 5 बंदे बोल पड़े, मैं राजी जाऊंगा। अली अली होता है चूंकि अली अली होता है। हाय 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 हाय, जो उर्दू अदब का लुत्फ ले सकते हैं। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अली अली होता है। अब अगली सदर, 63 साल का हो तो भी अली है। कहाँ बैठे हैं गाजी के नौकर, कहाँ बैठे हैं सरकार वफा सुनने वाले? 63 साल का हो तो भी अली है। तवज्जो, माशाल्लाह माशाल्लाह। 32 साल का हो तो भी अली है। भाईजान आपके मजमे ने ये लफ्ज ना सुना तो फिर किसी और रविश में चलना पड़ जाएगा मुझे। फिक्रा अगर संभाल लिया तो आसमान तेरी झोली में उतर आएगा। 63 साल का हो तो भी अली है, 32 साल का हो तो भी अली है, 18 साल का हो तो भी अली है, 13 साल का हो तो भी अली है। बोलो ना बोलो तुम्हारी मर्जी की बात है, फरिश्ते दाद दिए बिना नहीं रह सकेंगे। 6 महीने का तो होता ही अली। हाय हाय अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलामत, इमाम हुसैन आपको सलामत। हाँ 63 साल का भी अली है, 6 महीने का भी अली है। एक फिक्रा तेरे लिए कहने जा रहा हूँ, कहीं काम आए तो भाई के हक में दुआ करना। 6 आपके लिए भी, 6 महीने का भी अली, 63 साल का भी अली हैं, दोनों अली। तवज्जो, हैं दोनों अली। बस यूं समझ लो
63 سال کا علی آدم کا مشکل کشا ہے، 6 مہینے کا علی عیسیٰ کا مشکل کشا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جو ہاتھ بلند ہوئے ہیں اللہ کرے حسین کے روضے پہ معصوم، چاچا جی ہاتھ کھولو۔ امام حسین آپ کو سر میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں جی 6 مہینے کا علی عیسیٰ کا مشکل کشا ہے۔ چلو ایک جملہ اور اگلے سٹیپ کا کہتے ہیں، چونکہ ہیں سارے ہی علی، سارے ہی علی، توجہ سارے ہی علی ہے، اور جس علی کی مجلس میں نے پڑھنی ہے وہ ہے 32 سال کا علی۔ توجہ سطر میں سرکار وفا کی بھائی جان پہلی کہنے جا رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ سارے عزت والے لوگ مجھے میرے کشکول میں خیرات اتاریں گے، منزل اور خوبصورت ہو جائے گی۔ کون علی جو 13 رجب اللہ کے گھر میں نازل ہو کر علی ہو اسے علی کہتے ہیں، جو علی کے گھر میں نازل ہو اسے عباس ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت، کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں جی سر میں شکر گزار ہوں، بھائی جان میں شکر گزار ہوں۔ چلو ایک سطر اور، یہ تو ٹیسٹر لگایا میں نے، یہ تو ابھی میں نے ٹیسٹر لگایا ہے، چلو ایک سطر اور کہتا ہوں، سر میں شکر گزار ہوں۔ بزرگوں کی دعا کتنی خوبصورت ہوتی ہے، منزل اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ایک ٹیسٹر اور لگاتے ہیں، جو تخت ولا پہ ہو تو علی ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے کہنے سے پہلے کوئی پہنچ جائے، جو تخت ولا پہ ہو تو علی ہے، تخت وفا پہ ہو تو عباس ہے۔ آئے 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 آئے، امام حسین آپ کو سلامت، سر میں شکر گزار ہوں، سر میں شکر گزار ہوں۔ تخت ولا پہ ہو تو علی ہے، تخت وفا پہ ہو تو عباس ہے۔ ایک سطر اور کہہ دوں، 4 شعبان کو یہ شہزادہ دنیا میں آیا، 4 شعبان کو، اچھا 4 کے عدد کا بڑا تعلق ہے سرکار وفا سے، کیا بات ہے، یہ ایک الگ چیپٹر نکل جائے گا، پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ 4 شعبان کو سہولت بھائی یہ شہزادہ دنیا میں آیا۔ اب جملہ سنیے گا، علی نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، نا نا نا، اتنی تھوڑی سی داد سے راضی ہونے والا میں بندہ ہی نہیں ہوں، اور 30 سیکنڈ پورے مجمع کی داد میرے تک نہ آئے میری اپنی طبیعت پریشان ہو جاتی ہے۔ میں سطر بدل دیتا ہوں، علی نے علی کو اٹھایا، علی علی کو دیکھ رہا تھا، علی علی کو دیکھ رہا تھا۔ آئے آئے آئے، امام حسین آپ کو سلامت ہے، علی علی کو دیکھ رہا تھا، سر میں شکر گزار ہوں، علی علی کو دیکھ رہا تھا۔ توجہ، چلو ایک جملہ صاحبان ایمان اور معرفت کی امانت سمجھ کے اور کہتا ہوں، ہاتھوں پہ عباس تھے نا، تو علی مسکرا کے فرما رہے تھے علی۔ چل ٹھیک ہے، تو آزما اپنی چوک کو، میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، ہاتھ یہاں سے یہاں نہ آیا، بی بی نے خیرات ہی کیا تھا کہ اس سے زیادہ میں تیرا انتظار کر ہی نہیں سکتا۔ علی عباس کو دیکھ کے کہہ رہے تھے علی۔ اب جملہ سنیے گا، جو اللہ سے علی علی کروا لے اسے علی کہتے ہیں، جو علی سے علی علی کروائے اسے عباس۔ آئے آئے، آپ بولے ہو نا جیسے بولنے کا حق۔ اللہ، امام حسین آپ کو سلامت، سر میں شکر گزار ہوں، شکر گزار ہوں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ 4 شعبان کو یہ شہزادہ بھائی، دل تو ہے میرا کہ میں پورا موضوع پڑھ جاؤں، اگر جناب کے مجمع نے میرا یوں ہی ساتھ دیا تو زندگی کی یادگار نوکری پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ 4 شعبان کو شہزادہ دنیا میں آیا اور علی بادشاہ نے ہاتھوں پہ اٹھایا، اللہ والے ہونٹوں سے مصطفیٰ والی جبین پہ موسا دیا۔ کہتے بھی ہو پڑھ، کھول کے پڑھ، پھر چپ بھی کر جاتے ہو، پھر مجھے سوچ میں پڑ جاتا ہوں بھی پتہ نہیں اگلی بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں قمر بھائی، آپ بولتے رہیں گے تو حوصلہ بنتا رہے گا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں جی، ہاں ہاں، سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ میرے بادشاہ نے ایک ایسا کام کیا، اور اس روایت کی راویہ ہیں شام کی ملکہ، بی بی پاس کھڑی ہوئی تھی اور علی نے علی کو اٹھایا ہوا تھا، اور علی نے ایک کام کیا، کیا؟ اپنا لعاب دہن انگلی پہ لگا کے عباس کی آنکھوں پہ لگایا۔
اور مسئلہ اے وے بھی کچھ قصور ساڈا ممبر والوں کا بھی اسی تانوں خیبر خندق تو باہر جان ہی نہیں دیتا. کچھ محنت تو ہمیں کرنی پڑے گی نا مشکل باتیں کرنے کے لیے. لعاب دہن غازی کی آنکھوں پہ لگایا. بی بی فرماتی ہے بابا یہ تو میں جانتی ہوں کہ حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. کیا کہنے میں بڑا مزہ آیا یار آپ کے اس جملے پہ بولنے کا. سیدہ فرماتی ہیں میں جانتی ہوں حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی تو نہیں ہوتا، لیکن بابا بتائیں تو صحیح میرے بھائی کی آنکھوں پہ آپ نے لعاب دہن کیوں لگایا؟ کتاب کا نام ہے خصائص العباسیہ، علامہ گلباسی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی، اور اتفاق کی بات ہے کہ کتاب اس وقت بھی گاڑی میں موجود ہے. ممبر چھوڑوں گا بندے گاڑی تک آ جائیں، کتاب نہ دکھاؤں، جو چھوٹے کی سزا وہ میری. آواز بچا کے گھر لے جاؤ پھر تم جانو اور بی بی جانے. بی بی فرماتی ہیں بابا میری آنکھوں پہ، میرے بھائی کی آنکھوں پہ لعاب دہن کیوں لگایا؟ علی فرماتے ہیں لے یار الحق، تاکہ عباس حق دیکھے. اللہ اکبر. سار میں شکر گزار ہوں، میرا حوصلہ بن گیا مشکل باتیں پڑھنے کے لیے. لے یار الحق، تاکہ عباس حق دیکھے. اب علی نے جو فرمایا کہ غازی حق دیکھے، تو پھر یہ تو سوچنا بھی کفر ہے نا کہ حق ہو اور غازی نہ دیکھے. ہائے ہائے، ہر جملہ ہر سامع کے لیے تو نہیں ہوتا نا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اس کا مطلب ہے کائنات میں جو حق ہے غازی اسے دیکھتا ہے. جڑے سر پہ ہلاندے ہو انہاں دے بھی کیا کہنے تے جڑے بول دے پہ انہاں دے بھی کیا کہنے. پنجابی پھر جان بوجھ کے بولنا پڑ جاتی ہے بیچ میں ہیں. علی فرماتے لے یار الحق، تاکہ غازی حق دیکھے. اس کا مطلب ہے کائنات میں جو سرحد حق ہے عباس اسے دیکھتا ہے. اچھا میں کیا گن کے بتاؤں. مثال کے طور پر جنت حق ہے، غازی دیکھتا ہے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. نہ ایسے سر نہیں ہلانا میرے ساتھ، لفظ بازو سے پکڑ کے کھڑا کر دے پھر بولنا، ورنہ کوئی داد نہیں. جنت حق ہے، غازی دیکھتا ہے. فرشتے حق ہیں، غازی دیکھتا ہے. نبی حق ہیں، غازی دیکھتا ہے. صراط حق ہے، غازی دیکھتا ہے. اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا سیدہ کو اچھا لگتا ہے. اب دیکھوں وہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ جا کے غازی کو سلام کرتا ہے. کیا حق گن کر بتاؤں، رات ختم ہو جائے گی، سرحد حق ختم نہیں ہوگی. اور نتیجے کی بات کرتے ہیں قرآن میں. سورت بھائی اللہ ارشاد فرمانا ذالک بان اللہ هو الحق، جان لو میں اللہ بھی حق ہوں. میں بندے دیکھ رہا ہوں جن کے ہاتھ نہیں اٹھے. امام حسین آپ کو ذالک، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. جس کی طبیعت ہے لے آئے قرآن، ورنہ میرے موبائل میں ہے، میں ابھی قرآن نکال کے دکھا دیتا ہوں. ذالک بان اللہ هو الحق، اللہ کہہ رہے جان لو میں اللہ بھی حق ہوں. اگر اللہ حق ہے تو پھر غازی دیکھتا ہے. تیرے چھوڑنے کے کیا کہنے. اور جو بندے ابھی تک سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے میں دلیل پہاڑ سے وزنی دینے جا رہا ہوں. غازی اسے دیکھتا ہے جو نظر نہیں آتا. غازی اسے دیکھتا ہے جو نظر نہیں آتا. دلیل تو کیسے نہ دیکھے؟ بیٹا بھی تو اس علی کا ہے نا جو کہتا ہے میں اسے سجدہ کرتا ہی نہیں جسے دیکھ نہ لوں. اللہ امام حسین آپ کو سلامت. اتنا کلاس کا مجمع ہے. تو کل ایک وعدہ بھی ہوا تھا بانی مجلس سے، اگر میرا ساتھ دو تو جب تک زندگی ہے غازی کے فضائل پڑھنے ہیں. لیکن اگر ساتھ دو تو میں آج آپ کو غازی کے گھوڑے کے فضائل سناؤں. ہاں لیکن آپس کی بات ہے، پہلے فیصلہ کر لو پڑھوں یا کسی اور روش میں چلوں. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ داد نہ ملی، سر سے بات گزر گئی تو پھر میرا بھی دل دکھے گا، آپ کو بھی مزہ نہیں آئے گا. ساتھ دو گے میرا. غازی کے گھوڑے کا نام ہے اشحل. کیا نام ہے؟ اشحل، اور شہلا سے نکلا ہے.
سطر میں پہلی کہنے جا رہا ہوں، اگر قیمت مل گئی تو آگے چلیں گے، ورنہ یا علی یا علی۔ شہلا سے نکلا ہے اشہل، اس میں فاعل ہے اشہل، اور نکلا ہے شہلا، شہلا مصدر ہے، اس سے نکلا ہے اشہل۔ اور شہلا کسے کہتے ہیں؟ مقناطیسی آنکھوں والی حقیقت کو۔ ہائے ہائے، اب میں اصل کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں کہ اصل کہتے کسے ہیں؟ مقناطیسی آنکھوں والی حقیقت کو کہتے ہیں شہلا۔ جو آنکھ کسی آنکھ میں گڑ جائے پھر دوسری آنکھ کو چھپکنے کی اجازت نہ ہو، یہ ہے شہلا کا ترجمہ۔ اب اصل کا ترجمہ کروں، جو 9 لاکھ حرام زادوں کے گھوڑوں کو سانس لینے کی اجازت نہ دے، اسے اشہل کہتے ہیں۔ ہاتھ اٹھنا چاہیے تھا اس پر۔ امام حسین آپ کو جی کر امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ بس میں زیادہ جناب کے ذہنوں کا امتحان لینا ہی نہیں چاہ رہا، کچھ مصرے ہیں بھائی جان، آپ جیسے چہروں کو غنیمت سمجھ کے میں کچھ مصرے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ 9 لاکھ لشکر یزید سامنے ہے اور غازی راہوار پہ موجود ہے۔ لجام غازی کے ہاتھ میں، دونوں رکابوں پہ زور۔ ہائے ہائے یار، میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں مجھے مایوس نہ کرنا، کہیں میں اکیلا نہ رہ جاؤں۔ موضوع تو میں آسمان سے اٹھا کے لایا ہوں، اب جناب کے مقدر کی بات ہے۔ دونوں لجامے گھوڑے کی ایک ہاتھ میں، ایک ہاتھ قبضہ تلوار پہ، دونوں رکابوں پہ زور، اور علی نے علی بن کے، آئے ہائے امام حسین آپ کو سلامت، علی بن کے اپنے گھوڑے کی لجام کو کھینچا۔ اور ایک فکرہ کہہ دوں، لائق مرید نے مرشد کا ارادہ سمجھا۔ آئے آئے ہائے، سر میں شکر گزار ہوں، سید دعا فرمائیے گا، میں مشکل روش پہ چل پڑا ہوں۔ لائق مرید، سطر بدل کے کہتا ہوں، نئے رخ سے باندھتے ہیں۔ لائق مرید نے مرشد کے ارادے کو وہی سمجھا۔ تھوڑے بندے بولے ہیں، سر میں شکر گزار ہوں، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ ہاں وہی سمجھا۔ اصل کہتا ہے مولا جی اصل اگر اجازت دو، ویسے میری جرت تو نہیں ہے تیرے سامنے میں بولوں، لیکن اجازت دو تو تیری شان نہیں ہے ان سے کلام کرنا۔ آئے آئے، تیری شان نہیں ہے ان سے کلام کرنا، اجازت دو تو میں بات کروں، میں اپنا تعارف بتاؤں ہی نہیں کہ میں کون ہوں۔ جب مجھے نہیں سمجھ سکتے پھر تجھے کیسے سمجھیں گے؟ لو جی، پہلا مصرع زیادہ تمہید تشریح توضیح کی ضرورت ہی نہیں، A+ کلاس مجمع میرے سامنے ہے، اور بولتے ہوئے مجمع کو زیادہ تھکانا بھی، یہ گستاخی بھی میں نہیں کرنا چاہ رہا۔ مصرع پہلا میں جناب کی جھولیوں میں اتارنے جا رہا ہوں۔ 9 لاکھ یزیدیوں سے سرکار اشہل خطاب فرما رہے ہیں، میں اشہل عباس ہوں، یہ میری ہے توقیر۔ سائیوال والو، اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا غازی کو اچھا لگتا ہے۔ امام حسین آپ کو میرا حوصلہ بنو گے نا، میرا حوصلہ بنو گے تو مشکل سے مشکل باتیں اور تراش کے لاؤں گا۔ گھوڑا کہتا ہے میں اشہل عباس ہوں، یہ میری ہے توقیر۔ اچھا، قرآن میں آپ حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، تائید فرمائیے، قرآن میں آپ بھی قاری قرآن ہے۔ قرآن میں ایک سورت ہے سورہ زلزال، زلزلوں والی سورت، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ کیوں سر ایسے ہی ہے نا کہ ایک وقت آئے گا جب زمین پہ زلزلے چھا جائیں گے، ایسے ہی نا، بس زلزلہ اور زلزال کو ذہن میں رکھنا۔ مصرع سنو، قیمت مل گئی تو آگے چلیں گے، ورنہ یا علی یا علی۔ گھوڑا کہتا ہے میں اشہل عباس ہوں، یہ میری ہے توقیر، سم فرش پہ ماروں تو ہو زلزال کی تفسیر۔ آہا آہا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، سر میں شکر گزار ہوں۔ گھوڑا کہتا ہے میں، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں، کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ویلا، آپ کی دعائیں تو سارے ہیں میرے پاس۔ گھوڑا کہتا ہے میں اشہل عباس ہوں، یہ میری ہے توقیر۔
سم فرش پہ ماروں تو ہو زلزال کی تفسیر. مصرے پہ مصرع میں دینے جا رہا ہوں, توضیح کا میرے پاس وقت ہی نہیں ہے. میں اشعل عباس ہوں, یہ میری ہے توقیر. سم فرش پہ ماروں تو ہو زلزال کی تفسیر. گھوڑا کہتا ہے اسوار میری زین پہ ہے سورہ تکویر. ہائے ہائے ہائے, نہیں یا تو مجھے قیمت دو پوری, یا مجمع بتاؤ جہاں جا کے یہ مصرے پڑھو. امام حسین آپ کو سلامت ہے, آپ اپنے تناظر میں لیجئے گا, دونوں قاریہ قرآن ہیں, میرا حوصلہ بنتے رہیے گا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. گھوڑا کہتا ہے میں اشعل عباس ہوں, یہ میری ہے توقیر. سم فرش پہ ماروں تو ہو زلزال کی تفسیر. اسوار میری زین پہ ہے سورہ تکویر. گھوڑا کہتا ہے ٹاپوں سے کچل دوں گا میں 9 لاکھ یہ خنزیر. بولنا بولنا, چپ کر کے بیٹھنا بہادری تو کوئی نہیں ہے. اللہ اللہ امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جیو جیو اللہ, سارے بولو یا رسول اللہ. وہ لا رہے, آ جائیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ. راضی ہیں؟ کو طبیعت جڑی ہے جناب نے سنا. امام حسین آپ کو تسبیحات ملاحظہ فرمائیے گا. جو شاعرانہ اور صاف کی لیاقت رکھتے ہیں وہ اپنے تناظر میں مصرے لے, اور کچھ 2-3 فریزیز ایسے ہیں جو اردو ادب میں پہلے استعمال ہی نہیں ہوا, میں اشارہ کروں گا پھر سنبھالنا ہے. گھوڑا کہتا ہے میں اشعل عباس ہوں, یہ میری ہے توقیر. سم فرش پہ ماروں تو ہو زلزال کی تفسیر. رکھ دے نیچے, میں ضرورت ہوگی لے لوں گا. سم فرش پہ ماروں تو ہو زلزال کی تفسیر. گھوڑا کہتا ہے اسوار میری زین پہ ہے سورہ تکویر. ٹاپوں سے کچل دوں گا میں 9 لاکھ یہ خنزیر. اچھا, جب گھوڑا دوڑتا ہے نا رفتار سے, سپیڈ سے دوڑتا ہے, تو یہ جو اس کے ناک ہوتا ہے نا, ناک, ہمارا تو ناک ہے نا, گھوڑے کے نتھنے ہوتے ہیں, اسے کہتے ہیں نتھنے, ناک کے نتھنے. اور جب گھوڑا رفتار سے بلال بھائی دوڑتا ہے تو اس کے نتھنوں سے گرم ہوا نکلتی ہے نا. اب میں دیکھوں گا کہ کون کون سا شیعہ ہے جو غازی کو اس سرحد پہ جا کے سلام کر سکتا ہے. میں غازی نہیں پڑھا, غازی کا گھوڑا پڑھا ہوں. غازی کا گھوڑا کہتا ہے ٹاپوں سے کچل دوں گا میں 9 لاکھ یہ خنزیر. گھوڑا کہتا ہے گر حکم ہو غازی کا, گر حکم ہو غازی کا, وہ قہر گرا دوں نتھنوں کی ہوا سے ہی میں تم سب کو جلا. کیا بات ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا بات ہے, کیا بات ہے. تھوڑی سی آواز بڑھا دینا. نتھنوں کی ہوا سے ہی میں تم سب کو, چاچا میرے الوے آپ مجھے اتنی پیارے جتنا سارا مجمع پیارا ہے. نتھنوں کی ہوا سے ہی میں تم سب کو جلا دوں. آگے چلیں یا کافی ہو گیا؟ بس تیور بدلے غازی کے رہوار نے, جلال آ گیا غازی کے گھوڑے کی آنکھوں میں. جلال الہی کا گھوڑا ہے. آئے 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 آئے, رہوار کو جلال آ گیا, وفادار کے رہوار کو جلال آ گیا. یہ فکرہ بھی چلو کسی کی امانت ہی پہنچ گیا. وفادار کے رہوار کو, ابھی وفادار بن کے آیا ہے. کیا کہنے, حسین اجازت دیتے تو غازی جبار بن کے آتا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. سر میں شکر گزار ہوں. وفادار کے گھوڑے کو جلال آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ تیور بدلے سرکار اصل کے. میں تو اشعل علیہ السلامی کہوں گا. سرکار اصل کے تیور بدلے اور گھوڑے نے 9 لاکھ حرامزادوں سے خطاب کیا. گھوڑا کہتا ہے کیا سمجھتے ہو میں کون ہوں, میرا سوار کون ہے؟ بس اتنا یاد رکھو, ایک بار میری باغ جو عباس اٹھائے. نا 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 نا,
मिसरे ज़ाय करने का मेरे पास शौक ही नहीं है, ना वक्त है इतना। दाद वही थी जो मैंने ले ली, एक शेर पढ़ दूं लेकिन अच्छा पढ़ूंगा। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, कीमत ना मिली तो यही डायरियां बंद और मैं फिक्रा मसाइब का और चलता बनूंगा, लेकिन कीमत मिल गई उस मयार की, फिर वो तेरी झोली में उतारूंगा, तेरी वही को भी खबर नहीं है। घोड़ा कहता है एक बार मेरी बात जो अब्बास उठाए, जब घोड़ा तेजी से बोलता है ना, जैसे गरजदार आवाज में बोलता है, उसे हिनकार कहते हैं। घोड़ा हिनहना रहा है, हिनकार मार रहा है, बस इसी हिनकार को ज़हन में रखना। घोड़ा कहता है एक बार मेरी बात जो अब्बास उठाए, बिजली मेरे हिनकार की तुम सबको जलाए। अल्लाह 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 अकबर। बिजली सर मैं शुक्रगुजार हूँ। एक बार मेरी बाग जो, मैं शुक्रगुजार हूँ, एक बार मेरी बाग जो, फ्रेज आ रहा है पहला, एक बार मेरी बाग जो अब्बास उठाए, बिजली मेरे हिनकार की तुम सबको जलाए। घोड़ा कहता है तौहीद वफा एड़ जरा मुझको लगाए। हाय 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 हाय। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। इमाम हुसैन, मुझे पता था थोड़े बंदे बोलेंगे लेकिन जिनकी अमानत ही पहुंच गई। तो रा भाई घोड़ा कहता है तौहीद वफा एड़ जरा मुझको लगाए, तो फिर क्या होगा? फिर कौन है 9 लाख को जो मुझसे बचाए? अल्लाह। तौहीद वफा एड़ जरा मुझको लगाए, फिर कौन है जो मुझको, जो 9 लाख को जो मुझसे बचाए। चलो ये शेर सुन लो, आगे कहेंगे तो चलेंगे वरना याली याली। घोड़ा कहता है सुन लो, सुन लो, ये भी मेरी अताई समझना कि मैं अपनी आवाज तुम्हें सुनने की इजाजत दे रहा हूं। औखी गल हो गई है, औखी गल हो गई। घोड़ा कहता है सुन लो कि कहां किसने भला मुझसे लिया है। मैं बड़ा मुतमईन हूं, बड़ा ही मुतमईन हूं। कभी कभी खामोशी भी दलील होती है कि तवज्जो में बैठे हो। हाँ, सुन लो कि कहां मुझसे भला किसने लिया है। भला काफिया है, किसने लिया रदीफ आएगा। सुन लो कि कहां मुझसे भला किसने लिया है, बुर्राक ने हर दर से वफा मुझसे लिया। हाय हाय हाय। अल्लाह अल्लाह अकबर। सुन लो कि कहां किसने भला मुझसे लिया है, बुर्राक ने हर दर से वफा मुझसे लिया है। अब जो मेराज के चैप्टर को समझ गए हो, रसूल ने 3 सवारियां इस्तेमाल की थी। पहली बुर्राक, फिर रफ रफ, फिर बहरम। कभी मेराज पढ़ी आपके शहर में तो सुनाऊंगा तीनों सवारियां। पहले बुर्राक, फिर रफ रफ, फिर बहरम। थोड़ा कहते सुन लो कि कहां किसने भला मुझसे लिया है, बुर्राक ने हर दर से वफा मुझसे लिया है, रफ रफ ने मशीयत का पता मुझसे लिया है, बहरम ने भी इरफान खुदा मुझसे लिया है। अब अगले शेर के लिए मैं जनाब का टेस्ट लूंगा कि कितने पानी में बैठा हुआ मेरा इज्जतदार मजमा। घोड़ा कहता है मेरी रफ्तार और मेरी जात पे न सोच, और मेरी बात सुन। घोड़ा कहता है बिल्कीस का, बिल्कीस का, बिल्कीस का जो तख्त उठा लाए सबा से, वो जिक्र मेरे नाम का करता है हवा से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। चले 2-3 बंद दरमियान में से छोड़ दिए, एक अगला सुन लो, फिर चाहोगे तो एक बस और। पूरी नज़म ना सुन सकते हो, ना मैं पढ़ सकता हूँ, ना इतना वक्त है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखो। घोड़ा अपना तारफ करते करते अब ये दूसरा फरेज आ रहा है। घोड़ा कहता है अब्बास अगर चाहे, कंडीशनल सेंटेंस है, शर्तिया फिक्रा। शर्त यह है कि गाजी चाहे, फिर मैं ये कर दूंगा जो मैं कहने जा रहा हूं। घोड़ा कहता है अब्बास अगर चाहे मिटा सकता हूं दुनिया। अल्लाह अकबर। हाँ, जो चुप बैठे हो उनका चुप बैठना भी मेरी समझ में आ रहा है। भाई जिन्हें अली हजम नहीं होता, गाजी का घोड़ा क्या समझ में आएगा। हाँ, उनसे मेरी कोई बात नहीं है। जो बोलने का हुनर जानते हो उनसे मेरी बात है। घोड़ा कहता है अब्बास अगर चाहे मिटा सकता हूं दुनिया। एक बात सुनिएगा, घोड़ा जब फर्श पे यूं सुम मारता है, टाप मारता है,
تو زمین پہ ایک نقش بنتا ہے مخروطی شکل کا، سم کا نقش، اسے کہتے ہیں سم کا نقش، یعنی سم گھوڑے کا ہوتا ہے نا، تو وہ بالکل اسی شکل کی زمین پہ ایک جگہ بن جاتی ہے، اسے کہتے ہیں سم کا نقش۔ سمجھ آگی بات کی؟ بس اسی کو ذہن میں رکھیے گا۔ فریز ہے دوسرا، گھوڑا کہتا ہے عباس اگر چاہے، جا اردو ادب تلاش کر، دوسری مثال لے آ تو میں اپنی واپس لے لوں گا۔ گھوڑا کہتا ہے عباس اگر چاہے مٹا سکتا ہوں دنیا، میں نقش میں ایک سم کے گرا سکتا ہوں دنیا۔ آئے اللہ، عباس اگر چاہے مٹا سکتا ہوں دنیا، میں نقش میں ایک سم کے، بس زیادہ دیر تمہاری محبتوں کا امتحان نہیں لینا، بس اسی پہ اکتفا کرو اور مجھے اجازت دو۔ عباس اگر چاہیں مٹا سکتا ہوں دنیا، میں نقش میں ایک سم کے گرا سکتا ہوں دنیا، ایک سانس سے چاہوں تو اڑا سکتا ہوں دنیا۔ نہیں مایوس کر دیا آپ نے، مجھے اکیلا چھوڑ دیا آپ نے۔ تیسرا مصرع تو بولنے والا تھا، چلے آپ نے ضائع کر دیا۔ میں چوتھے مصرے پہ قیمت مل گئی تو پانچواں چھٹا پڑھ دیں گے، یا ورنہ سیلوٹ مار کے آگے گزر جائیں گے۔ عباس اگر چاہے مٹا سکتا ہوں دنیا، میں نقش میں ایک سن کے گرا سکتا ہوں دنیا، ایک سانس سے چاہوں تو اڑا سکتا ہوں دنیا۔ پھٹتا ہے اب کسی مقصر کا کلیجہ تو میری بلا سے پھٹے، گھوڑا کہتا ہے پھر اپنے پسینے سے بنا سکتا ہوں دنیا۔ اللہ بڑا ناز تھا علی کی بیٹیوں کو عباس کی جوانی۔ بس کافی جناب کی محبت میں گھر ہے میرا، ذاکری نہیں منوانی یہاں پہ۔ سچ پوچھو نا، اگر سچ پوچھو تو مصائب میں پڑھ چکا ہوں، مصائب میں ایک فکرے میں پڑھ چکا ہوں۔ پھر سن لو، بڑا ناز تھا علی کی بیٹیوں کو عباس کی جوانی پر۔ دوسرا فکرہ سنو گے، ہاتھ ملتا رہ گیا عباس۔ جتنا ناز تھا نا علی کی بیٹیوں کو، عباس کفے افسوس ملتا رہ گیا، کاش مجھے ایک حملے کی اجازت مل جائے۔ بس ویسے تو غازی کا مضمون اتنا طویل ہے، اتنے مصائب ہیں سرکار وفا کے، سائیوال والوں پورے عشرے میں ختم نہیں ہوتے۔ لیکن اگر کہو نا کہ ایک فکرے میں غازی کی پوری شہادت پڑھ، تو پھر میں پتہ کیا کروں گا؟ نہیں پڑھوں گا علی کی بیٹیوں نے اجازت کیسے دی۔ دل نرم ہو جائے تو رونا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنازہ اس کا آنا ہے جس کی آس پہ علی کی بیٹیاں آئی تھی۔ آنکھیں نرم ہو گئی ہیں، دل گریے پہ مائل ہو گئے ہیں، تو ایک سطر سن لو، یہ جو چھتوں پہ لگاتے ہو نا، یہ ہوتا ہے علم، جو مجلس میں آتا ہے وہ ہوتا ہے جنازہ۔ دو شہید کربلا کے ایسے، ویسے تو 72 شہداء ہیں، 70 شہداء کی مجلس پڑھی جائے تو مجلس میں تابوت آتا ہے۔ دو شہداء ایسے ہیں جن کے تابوت نہیں آتے، ایک عالم آتا ہے، ایک ذوالجلال آتا ہے۔ کبھی سوچا تم نے ان دو کے تابوت کیوں نہیں آتے؟ سائیوال والوں رونے آئے ہو تو جملہ کافی ہو جائے گا، تابوت ان کے مجلس میں آتے ہیں جن کے کربلا میں جنازے اٹھائے گئے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ حضورکم۔ نہ کسی نے غریب کربلا کا جنازہ اٹھایا، نہ کسی نے سرکار وفا کا جنازہ اٹھایا۔
اگلا سوال ان بچوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ چلو حسین کا جنازہ اٹھانے والا تو رہا کوئی نہیں، غازی کا جنازہ کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، غازی کا جنازہ اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہ گیا۔ ہائے ہائے، بہت بڑی بات ہے۔ مرحبا مرحبا، اعظم اللہ، مجلس کی زینت ہوتے ہیں ایسے ماتمی جو منہ کا ماتم کرتے ہیں، ذرا روکیے گا جوان کو، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ ایک فکرے میں غازی کی شہادت پڑھنی پڑے نا تو پھر میں پتہ کیا کروں گا؟ نہیں پڑھوں گا علی کی بیٹیوں نے اجازت کیسے دی، غازی جنازہ بن کے خیمے سے نکلا کیسے، نہیں پڑھوں گا معصومہ نے مشکیدہ کیسے پہنایا، نہیں پڑھوں گا غازی کے بازو کیسے قلم ہوئے، نہیں پڑھوں گا بغیر بازوؤں کے گرز کھا کے غازی نے زین کیسے چھوڑی۔ صرف ایک فکرے میں جو ادب سن کے رونے کے عادی ہو وہ یہ ہے 28 رجب علی کی بیٹیوں کا پہلا قدم باہر آیا، غازی شہید ہو گیا۔ مرحبا مرحبا، شرما کے وہ روئے جس کا نقصان کوئی نہیں ہوا۔ اعظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم۔ جس شہید کو بھی گھوڑے سے گرایا گیا ہے نا، علی کی بیٹیوں نے نام لے کے بیعت کیا۔ مثلا علی اکبر سے گرے تو آواز آئی ہائے علی اکبر۔ میں خود بھی ماتمی و عزادار ہوں، میں رک رو کے مسائل پڑھنے کا عادی ہوں، کیونکہ خود بھی چاہتا ہوں رونا، تمہیں بھی رلانا چاہتا ہوں۔ آواز آئی ہائے علی اکبر۔ قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑے تو آواز آئی ہائے علی قاسم۔ علی اصغر کے گلے میں تیر لگا تو آواز آئی ہائے علی اصغر۔ بندہ کون سا ہے جو شیعہ تھا، آیا رونے کے لیے تھا، محرم سفر کی مجالس تھی اور وہ رو نہ سکا۔ میں مانتا ہی نہیں وہ شیعہ اللہ کر کے نہ ہو جو اس جملے پہ ہائے نہ کر سکے۔ واحد شہید ہے کربلا کا غازی، جب علم نہر فرات کے کنارے چھکا ہے نا، علی کی بیٹی کا پہلا بیان آیا، واہ حجابہ، ہائے او میری چادر، ہائے او میرا برقع، ہائے او میرا بسم اللہ بسم اللہ۔ اعظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم۔ اللہ ان ماتمیوں کی زندگی سلامت رکھے۔ کربلا کا ہمیشہ لاہور آپ نے تقریباً سب نے دیکھی ہوگی، اب تو نئے بارگاہ کی تعمیر ہو چکی ہے نا، جو پرانا امام بارگاہ تھا، میں چشمدید گواہ ہوں اس منظر کا۔ میں نے کربلا گاہ میں شام کربلا آنکھوں سے بنتے دیکھی ہے۔ پتہ کیا ہوا تھا؟ نگاہ مجمع تھا، سعود بھائی سامنے مردوں کا مجمع ہوتا تھا، ذاکر کے اس ہاتھ میں مستورات بیٹھی تھی، درمیان میں ایک پردہ ہوتا تھا۔ مولا کے ایک مداح نے غازی سرکار کی شہادت کا فکرہ پڑھا، مجمع میں کوہرام برپا ہو گیا۔ پتہ اس نے کیا پڑھا؟ اس نے کہا لتھا زین تو مان غریب آدھا۔ مرحبا مرحبا، شرما کے وہ روئے جس کا نقصان کوئی نہیں ہوا۔ آوازی لتھا زین تو مان غریب آدھا۔ رونے والوں مجمع میں کوہرام برپا ہو گیا، جوان دیواروں سے سر ٹکرانے لگے۔ کربلا گاہ میں شام کربلا بن گئی، مستوروں کے کنارے میں سے ایک سفید بالوں والی اماں باہر آئی۔ سائیوال والوں کیا پڑھوں کیا مصائب اور کیا تو سنے گا؟ رونے والوں ممبر کے قریب آ کے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مولا کا ذاکر میں تیری ماں کے برابر، میں چشمدید گواہ ہوں اس منظر کا، میں تیری ماں کے برابر ہوں، جیسے میں کہتی ہوں نا ویسے مصرع پڑھ۔ ذاکر کہتا ہے اماں حکم کر، آواز ایسے پڑھ، لتھا زین تو برقع بھیرا دا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اعظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم۔ اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے۔ او سیدو غیر سیدو، جملہ سنو گے رونے والوں، واحد شہید ہے کربلا کا غازی عباس۔ ہر شہید کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا ہے۔ جہاں بھی محرم میں میں نے سرکار وفا کا علم برآمد کروایا نا، اس سے آگے عزاداروں نے مجھے پڑھنے نہیں دیا۔ اب دیکھتا ہوں ماتم کتنا کرنے کے عادی ہو تم۔ او سیدو خیر سیدو، واحد شہید، ہر شہید کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا ہے نا۔ سائیوال والو، واحد شہید ہے کربلا کا غازی عباس، جس کا سر نو کے نیزہ پہ بلند نہیں ہوا۔ سائیوال والو، تمہارا کیا ہے؟ تمہارا کیا علم ہے کہ غازی سرکار کو نیزے پہ اٹھایا نہیں گیا؟ مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم، 9 مرتبہ غازی کو نیزے پہ چڑھایا گیا، 9 مرتبہ غازی زمین۔ ابھی روکیے گا جب میں اشارہ کروں گا، مجھے مسائل پڑھنے دے تسلی سے۔ اللہ آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ رونے والوں، 9 مرتبہ غازی کو نیزے پہ چڑھایا گیا، 9 مرتبہ غازی کا سر زمین پہ آیا۔ تیرا کیا خیال ہے؟ بڑے احترام
سے غازی کو قرآن سمجھ کے نوک نیزہ کو ریحان سمجھ کے اٹھاتے تھے. مر جاؤ جملہ نہ پڑھ سکو معاف کرنا. غازی کا سر الٹا کے زمین پہ رکھتے تھے, اوپر سے حرامی نیزہ مارتے تھے. غازی کا سر نیزے پہ بلند ہوتا اور ہونے والا جھٹکا لے کے غازی زمین پہ آ پڑتے. اور ہونے والا 9ویں مرتبہ جب غازی زمین پہ آیا نا, اللہ لعنت کرے شمر پہ غیرت پہ حرام زادہ سجاد کے پاس آگے کہتے ہیں سجاد تیرا چاچا نوکے نیزہ پہ چڑھتا کیوں نہیں؟ سجاد کی آواز ای ظالمہ حیا کر میری پھپھیوں میں کھلا. مرحبا مرحبا آوازیں بلند کر کے رونا ماتمی کی شان ہے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. اور سیدو غیر سیدو میری پھپھیوں کے کھلے ہوئے بال ہیں, چاچا سے برداشت نہیں ہوتے. بانی مجلس یہ میرا قرآن سر پر, مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم, مجھے اس نام کی قسم, یہ تیرے ڈر سے بندے پڑھ دیتے ہیں کہ غازی کے سر جناب زینب عالیہ کا سر نہیں دیکھ سکا. جناب علی اکبر بھی تو نیزے پہ سوار ہوئے, سلطان کربلا بھی تو سوار ہوئے. یہ میں نے ادب سے فکرہ تیرے سامنے پڑھ دیا. صحیح روایت سناؤ. خصائص العباسیہ والا لکھتا ہے اصل وجہ یہ ہے غازی کے سر میں نیزے کی جگہ نہیں رہ گئی. مرحبا مرحبا مرحبا, اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. غازی کے سر میں نوکے نیزہ کی جگہ کوئی نہیں رہ گئی تھی. اللہ لعنت کرے شمر پہ غیرت پہ. خولی کہتے شمر سر میرے پاس لے آ, بندہ مجرم ہے جو شیعہ تھا ماتم نہ کر سکا. اور سیدو غیر سیدو سر عباس کا خولی کے پاس آیا, اور سیدو مجھے معاف کر دینا, جنازہ نہ آنا ہوتا میں یہی چھوڑ دیتا. روایت بڑی سخت ہے لیکن میں چھپا نہیں سکتا, معاف کر دیتا. اور سیدو غیر سیدو زمینہ کا سر غازی کا میرے پاس لے آ. حرامی نے پتہ نہیں کس چیز کے ساتھ غازی کے کام سے دوسرا رسی کا کام کیا. ماتم عباس. یا عباس ہائے عباس, یا عباس ہائے عباس. ماتمی سے گزارش ہے کہ حلقہ بندی کر لیں اور ہمیں خانوں سے درخواست ہے کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں اور بارگاہ امام زمان میں فرصہ پیش کریں. ہائے عباس, یا عباس ہائے عباس.